أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. صدق الله العظيم. براءة من الله ورسوله، براءت کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، عاہدتم من المشرکین، جو مشرکین تھے جن سے عہد کیا گیا تھا، فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، سو تم چلو پھرو زمین میں 4 مہینے تک، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کے تعارف میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا نام جو براءت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کفار سے اعلان براءت کیا گیا ہے کہ جزیرہ عرب کو تم خالی کر دو۔ اس میں مختلف قسم کے کفار سے مختلف معاہدات ہوئے۔ جزیرہ عرب سے مراد 10 لاکھ مربع میل کا یہ علاقہ تھا، جس میں یمن، حضرموت، عمان، احساء، نجد، یہ مشہور صوبے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ علاقہ تھا۔ تو یہاں پر 4 قسم کے کفار مشرکین آباد تھے۔ ایک تو وہ تھے کہ جنہیں مشرکین مکہ کہا جاتا تھا، قریش تھے۔ ان سے حدیبیہ کے موقع پر جس وقت مسلمان عمرے کے لیے جا رہے تھے اور معاہدہ ہوا تھا، تو 10 سال کے لیے ان سے معاہدہ ہوا۔ دوسرے یہ ہے کہ وہ کفار کہ جن سے حدیبیہ ہی میں معاہدہ تو ہوا تھا، لیکن ایک خاص میعاد تک معاہدہ ہوا تھا، وہ اپنے معاہدے پر قائم تھے۔ بنی زمرہ اور بنی مدلج، یہ 2 قبیلے اس میں شمار ہوتے ہیں۔ تیسرا وہ کفار کا فریق اور گروہ تھا کہ جن سے بغیر کسی تعین کے معاہدہ ہوا تھا، لامحدود مدت کے لیے معاہدہ ہوا۔ اور چوتھا وہ گروہ تھا جن سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ اب ان کے احکامات آ رہے ہیں کہ چاروں کے ساتھ کیا ہوا۔ تو سب سے پہلا جو قریش والے تھے، ان سے 10 سال کا معاہدہ ہوا۔ جس وقت مسلمان سن 6 ہجری ذی القعدہ میں عمرے کے لیے نکلے تھے اور انہیں نہیں عمرہ کرنے دیا، چنانچہ ان سے 10 سال کا معاہدہ ہوا۔ اب ایسا تھا کہ اس معاہدے کے اندر ایک شق یہ بھی تھی کہ جو مسلمانوں کا حلیف ہوگا، یعنی ایسا قبیلہ جو مسلمان تو نہیں ہوا لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی بھی نہیں چاہتے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ بھی نہیں چاہتے، اور نہ مسلمانوں کے خلاف کسی سے لڑنا چاہتے ہیں، لہذا اپنی سی وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اپنے مذہب پر۔ تو ان میں قبیلہ بنو خزاعہ تھا، مسلمان جس کے حلیف بن گئے کہ اگر جو ہے مسلمانوں کے ساتھ، مدینہ والوں کے ساتھ کوئی لڑے گا تو ہم بنی خزاعہ والے اگرچہ مسلمان نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ اسی طرح بنی خزاعہ سے اگر کوئی لڑے گا تو بے شک بنی خزاعہ والے مسلمان نہیں لیکن مسلمان مدینہ والے ان کی مدد کریں گے۔ اسی طرح جو قریش تھے یہ حلیف بنے قبیلہ بنی بکر کے، کہ یہ دونوں ہی غیر مسلم تھے، اور کہا جی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اب ایسا ہوا، یہ تو تھا مسلمانوں کا اور قریش کا معاملہ، لیکن آپس میں ہوا ایسا کہ جب ان کا معاہدہ ہو گیا، اب معاہدے میں یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے۔ تو جس وقت میں بنی بکر اور بنی خزاعہ ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، اب اگر کوئی بھی مدد نہ کرتے تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کے خلاف، اس لیے کہ یہ تو دونوں ہی غیر مسلم تھے، بنی بکر بھی اور بنی خزاعہ بھی، آپس میں لڑتے کوئی حرج نہیں تھا۔ لیکن جب آپس میں لڑے ہیں تو قریش جو تھے معاہدے کے خلاف چلتے ہوئے انہوں نے بنی بکر کی مدد کی،
اور ان کو ہتھیار اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دیں، جس بنیاد پر بنی خزاعہ کا کافی نقصان ہوا۔ اب جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، بنی خزاعہ نے کہا کہ جی معاہدہ تو آپ لوگوں کا تھا، آپ تو نہیں لڑے ہماری طرف سے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بنی بکر کا بھی تو معاہدہ تھا، لیکن ان لوگوں نے جو ہے قریش نے بنی بکر کی مدد کی ہے، تو چنانچہ آپ بھی ہماری مدد کریں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پیغام بھجوایا کہ دیکھو، تم نے خلاف ورزی کی ہے معاہدے کی، یا تو اس کی تلافی کرو کہ جو بندے بنی خزاعہ کے مارے گئے ہیں تم ان کے دیت ادا کرو، ورنہ تمہارے ساتھ معاہدہ ختم ہے۔ جب یہ بات کی تو انہوں نے طیش میں آ کر مکہ والوں نے یہ بات کہہ دی، قریش نے یہ بات کہہ دی کہ معاہدہ ختم ہے۔ اب یہ بات آئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جنگ کی تیاری کیجیے۔ ادھر سے ابو سفیان کو پتہ چلا، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ویسے سسر بھی تھے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بیٹی حضور کی زوجہ تھیں۔ جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تم نے غلطی کی ہے، علی الاعلان ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، چاہے ہم خلاف ورزی ہی کرتے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ معاہدہ ختم ہے۔ چنانچہ اس نے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مدینے پہنچا۔ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ کہا جی کہ کیسے آنا ہوا چچا جان؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ معاملہ ہے اس طرح سے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھی بات یہ ہے کہ دیت ادا کر دو تو معاہدہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ بس میں آ گیا ہوں، یہ کافی ہے، دیت تو ہم نہیں دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کی گول مول بات سے معاہدہ تجدید نہیں ہوتی اس کی، لہٰذا اگر ایسا نہیں ہوگا تو معاہدہ ختم ہے۔ یہ لوگ واپس چلے گئے۔ تو پھر اعلان کیا گیا کہ اے قریش، اے کفار مکہ، 4 مہینے کی تمہارے پاس مہلت ہے، 4 اشہر، 4 مہینے کی مہلت ہے، اس میں تم اپنی تیاری کر لو، یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ پھر ہم جنگ کریں گے اور پھر خود ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ تو یہ 4 مہینے کی انہیں مہلت تھی۔ اس کے بعد سن 8 ہجری میں جو ہے مسلمان، یا حالانکہ ابھی وقت باقی تھا ان کے معاہدے میں، لیکن چونکہ معاہدہ خود یہ توڑ چکے تھے، تو مسلمان سن 8 ہجری میں نکلتے ہیں اور بغیر کسی زیادہ خون ریزی کے جو ہے مکہ مکرمہ فتح ہو جاتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں، لیکن وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو جو ہے وہ رسوا کرنے والا ہے، اور جہاں پر بڑے اکڑ کر دکھا رہے تھے وہاں پر انہیں دم دبا کر یہاں سے بھاگنا پڑا اور یہ جگہ خالی کروا لی گئی۔ آگے آنے والی جو آیات ہیں اس میں کفار کے دوسرے، تیسرے اور چوتھے فریق ان کے ساتھ کیا ہوا اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے معاہدات کو پورا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ وعدہ چاہے ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ ہو، یا ایک فرد کا پوری جماعت سے ہو، یا پوری جماعت کا ایک فرد سے ہو، یا جماعت کا جماعت کے ساتھ ہو، ملکی سطح پر معاہدات ہوں، ان کو پورا کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، اور اس کی خلاف ورزی ان العہد کان مسئولا، کل آخرت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور وہاں پر بڑی شرمندگی اور ندامت اور افسوس ہوگا، اس لیے یہیں پر اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔